السلام علیکم سامعین، آپ سننے جا رہے ہیں اظہر کلیم کی تحریر حاضر غائب کی دوسری قسط۔ آپ اسے سن رہے ہیں رباب کی زبانی۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس رات میں سو نہیں سکا تھا۔ میرے ذہن میں منصوبوں کی یلغار ہو رہی تھی اور میں ان میں سے ہر منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ میں بنیادی طور پر ایک شریف آدمی ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس ایجاد سے نہ جانے کیسے کیسے فائدے اٹھانے کا ارادہ کر لیتا، لیکن میرا سب سے بڑا مقصد معاشرے کی اصلاح تھی۔ میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ میں اس سلسلے میں اپنے غائب ہونے کی صلاحیت کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن مجھے اپنی حالت بھی بہتر کرنی تھی۔ اس صلاحیت کی مدد سے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن جلد ہی سماج سدھار اسکیم دھری کی دھری رہ گئی۔ میں ایک اور ہی چکر میں الجھ کر رہ گیا۔ یہ چکر بڑا ہی خوبصورت اور حسین تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے خدا نے اس کی تخلیق کے بعد دوسری تمام لڑکیوں کی طرف سے منہ موڑ لیا ہو۔ میں نے جس وقت اسے دیکھا تو دوا کے اثر سے آزاد ہو چکا تھا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا تو اس طرح ناک پھون چڑھانے لگی جیسے میرے منہ پر کالک لگی ہوئی ہو۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو ہر حال میں اپنا بناؤں گا۔ وہ مجھے سر راہ ملی تھی۔ میں از خود رفتہ ہو کر رہ گیا۔ جی چاہا کہ دوا کی ایک خوراک پی کر اس کے قریب تر ہو جاؤں، لیکن یہ بات میری شرافت کو گوارا نہ ہوئی۔ میں نے خلوص نیت سے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے عام انسانوں کی طرح تعاقب کر کے اس کا گھر معلوم کرنا تھا تاکہ اس کے گھر پیغام بھجوا سکوں۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، یہ ایک شرعی اور قانونی طریقہ کار تھا۔ پیغام بھجوانے کے لیے اس وقت میرے دل میں پڑوسی کی بیوی کا خیال آ گیا تھا۔ وہ میرا یہ کام کر سکتی تھی۔ لڑکی چلتی رہی اور میں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت مجھے اس کے تعاقب کا موقع فراہم کر رہی ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے، رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ لڑکی پیدل چل رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم لوگ بہت دور نکل آئے، حتیٰ کہ جگہ پہلوان کے اکھاڑے تک پہنچ گئے۔ میں نے جگہ پہلوان کی بہت شہرت سن رکھی تھی، لیکن اسے دیکھنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ لڑکی نے اس کے اکھاڑے کا رخ کیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اکھاڑے سے ملحق ایک دروازے میں داخل ہو گئی اور میں بے وقوفوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس حسینہ کا جگے کے اکھاڑے میں کیا کام ہے۔ کس سے پوچھوں، کیا کروں؟ جلد ہی میری الجھن دور ہو گئی۔ اچانک اکھاڑے سے 3-4 پہلوان تن تناتے ہوئے نکلے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ میں نے بڑا زور لگایا، لیکن ان کی گرفت سے نہ نکل سکا۔ چل بے اندر۔ ان میں سے ایک نے مجھے میری گردن سے تھام کر اکھاڑے کی طرف دھکیلا۔ میں جیسے اڑتا ہوا اکھاڑے کے دروازے پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ کہاں کہاں چوٹ لگی ہے۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا اور میرا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ دوسرے پہلوان نے مجھے کسی گٹھڑی کی طرح اٹھایا اور اکھاڑے کے اندر دے پٹخا۔ میری تکلیف کا دائرہ کچھ اور بڑا ہو گیا۔ آنکھوں کے آگے ترمرے ناچنے لگے۔ اکھاڑا گردش کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ مجھے جس آدمی کے سامنے لا پھینکا گیا تھا وہ ان سب سے زیادہ خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لنگوٹی پہن رکھی تھی اور 2 پہلوان اس کی پشت پر مالش کر رہے تھے۔ وہ مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیوں بے پدی؟ وہ پہلوان دھاڑا۔ تو نے ریشما کا پیچھا کیوں کیا؟ جانتا نہیں، وہ جگہ پہلوان کی بہن ہے۔ اب میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ خدا نے کمل کا وہ پھول کیچڑ میں کھلا دیا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود میرا حوصلہ پست نہ ہوا۔ عشق صادق شاید اسی کو کہتے ہیں۔ بولتا کیوں نہیں؟ ساتھ کھڑے ہوئے ایک پہلوان نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کیا، میں نے بوکھلا کر جواب دیا۔ میں تو تمہارے پاس آ رہا تھا۔ میرے پاس؟ جگے نے حیرت سے کہا۔ میرے پاس تیرا کیا کام؟ میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں نے جی کڑا کر کے کہا اور بدقت تمام اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا شاگرد بنے گا؟ جگہ ہنس دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے پہلوان بھی ہنسنے لگے۔ مجھے شدت سے غصہ آیا، لیکن میں ان کے خاموش ہونے کا منتظر تھا۔ کسی کی ظاہری حالت پر ہنسنا نہیں چاہیے پہلوان۔ ان کے چپ ہونے کے بعد میں نے کہا، یہ میرا ظرف ہے کہ میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں، ورنہ میں جب چاہوں تمہیں چیونٹی کی طرح مسل دوں۔
اب میں غصے سے کانپ رہا تھا. مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا بکتا ہے؟ جگا بہت زور سے دھاڑا. اس کی آواز پھٹ سی گئی. دوسرے پہلوانوں کے تیور بھی بدل گئے تھے. سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا. میرے ہاتھ پاؤں پر نہ جاؤ، جب چاہوں تمہیں رگڑ کر رکھ دوں گا. اچھا؟ جگا تل ملا کر رہ گیا. تو مجھے ہرائے گا؟ آزما کر دیکھ لو، میں نے کہا. مجھے احساس ہوا کہ زبان کو بے لگام کر کے میں نے کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے، لیکن اب میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا. ٹھیک ہے، جگا نے بے حد خراب لہجے میں کہا. اگر تو نے مجھے ہرا دیا تو جو مانگے گا دوں گا. سچ استاد؟ خوشی سے اچھل پڑا. دیکھو، اپنی زبان سے پھرنا نہیں. ابے میں زبان سے پھروں گا؟ جگا تھاڑا. کسی کو ساتھ لے کر آنا کہ وہ تیری ہڈیاں سمیٹ کر لے جا سکے. ٹھیک ہے، میں آج رات بھر ریاضت کروں گا، مقابلہ کل رات ہوگا. بھول نہ جانا، ویسے اگر مرد کا بچہ ہے تو ضرور آئے گا. میں ضرور آؤں گا استاد، میں نے کہا. مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے. استاد، تم اس پدی سے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ جگے کا ایک پٹھا بولا. مجھے حکم دو. نہیں، جگے نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا. اس نے مجھے للکارا ہے، میں خود اس سے مقابلہ کروں گا. میں جگے کو خدا حافظ کہہ کر دھیرے دھیرے کراہتا ہوا اکھاڑے سے نکل آیا. میرا بدن کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں خوش تھا کہ مجھے اپنی منزل اتنی آسانی سے ملنے والی تھی. جگے سے مقابلے کے بعد میں ریشما کو حاصل کر سکتا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ اپنے قول سے نہیں پھرے گا. جہاں تک مقابلے کا تعلق تھا، وہ میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. جگا نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس کون سے مہلک ہتھیار موجود ہیں. میں اکھاڑے ہی میں اپنا لاہ عمل تیار کر چکا تھا. میں نے طے کر لیا تھا کہ اکھاڑے میں اترنے سے پہلے خود کو دوائے دلیری کی ایک خوراک دے دوں گا، اور اگر قسمت نے ساتھ دیا تو جگے کو دوائے بزدلی کی ایک خوراک دے دوں گا. اگلے روز میں نے دوائے دلیری کی ایک خوراک پی اور دوائے بزدلی ساتھ لے کر کوچائے جانا کی طرف چل پڑا. وہاں جگے کے تمام شاگردوں کے علاوہ اکھاڑے میں ورزش کرنے والوں کا ہجوم تھا. سب مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے. میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی. بہرحال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا. جگا پہلوان پوری طرح تیار تھا. وہ بہت غصے میں معلوم ہوتا تھا. میں نے نہایت ادب سے اسے سلام کیا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا. اس کی بجائے اس نے نخوت سے مجھے تیار ہونے کا اشارہ کیا. ایسے نہیں پہلوان، میں نے خوش دلی سے کہا. پہلے مہمان نوازی کرو. میرے، اپنے اور سب کے لیے دودھ منگواؤ، ورنہ میں نہیں لڑوں گا. میں تیری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا، جگے نے کہا اور اپنے پٹھے کو دودھ لانے کے لیے کہہ دیا. چند لمحے بعد تمام حاضرین کے سامنے دودھ کے بڑے بڑے پیالے دھرے ہوئے تھے. کام دشوار تھا، لیکن قسمت میرے ساتھ تھی. جیسے ہی مجھے موقع ملا، میں نے جگے کے سامنے والے پیالے میں دوائے بزدلی انڈیل دی. پھر میں نے اپنا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا. اس کے بعد میں نے آنکھ اٹھا کر جگے کی طرف نہیں دیکھا. دودھ پی کر میں نے لنگوٹ کسا اور اکھاڑے میں اتر آیا. اب میں بے حد مطمئن تھا. آؤ پہلوان، میں نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا. اکھاڑے میں ہر طرف کہے گونجنے لگے. شاید میری پسلیاں کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو گئی تھیں. جگا غصے سے پھنکارتا ہوا اکھاڑے میں اتر آیا. اس نے اپنے بدن پر اکھاڑے کی مٹی مل لی اور ایک نعرہ لگا کر میرے مقابل آ گیا. میری کوشش یہی تھی کہ کچھ دیر تک خود کو اس سے بچاتا رہوں. دوا کا اثر کسی بھی وقت شروع ہو سکتا تھا، لیکن اسی چکر میں میرا پیر رپٹ گیا اور میں چاروں شانے چت ہو گیا. یہ دیکھتے ہی جگا بدمست ہاتھی کی طرح میری طرف بڑھا. اس نے ایک زوردار ٹھوکر مارنا چاہی، لیکن میں پھسلتا ہوا اس کی پہنچ سے دور ہو گیا. مجھے اپنے سارے وجود میں جوش اور ولولے کی ایک تیز لہر گردش کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ جگے نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا. اب گویا وہ مجھ سے معانقہ کر رہا تھا. میرا برا حال تھا. تمام ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں. اس عالم میں بھی میرے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. میں نے اس کے کئی ہاتھ مارے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا. اس کے برعکس اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی. شاید اس پر دوا کا اثر ابھی شروع نہیں ہوا تھا. پھر اچانک جگے نے مجھے چھوڑ دیا اور میں کسی مردہ چھپکلی کی طرح زمین پر گر گیا. اس وقت ہلنا بھی میرے لیے دوبھر تھا، لیکن میں سوچ سکتا تھا کہ میرے حوصلے میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ پہلے سے بڑھ گیا تھا. جی چاہ رہا تھا کہ اٹھوں اور جگے پر ٹوٹ پڑوں.
لیکن میرا جسم میری خواہش کے مطابق عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ محض حوصلے اور دلیری سے کچھ نہیں ہوتا، جسم میں جان بھی ہونی چاہیے اور آدمی کو داؤ پیچ سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جیسے ہی جگہ پر بزدلی حملہ آور ہوگی تو یقیناً صورتحال میرے حق میں ہو جائے گی۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ میں بے جان سا مٹی پر پڑا تھا اور وہ مجھے چڑھا رہا تھا، چیلنج دے رہا تھا۔ جس میں جان نہ ہونے کے باوجود میرے حوصلے اور دلیری نے مجھے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی، لیکن میرا اٹھنا قیامت ہو گیا۔ اس مرتبہ جگے نے مجھے اپنی گرفت میں لیے بغیر ہی میری مرمت شروع کر دی۔ جب تک جسم میں جان رہی میں اپنے قدموں پر کھڑا رہا اور بالآخر ڈھیر ہو گیا۔ میرے حواس اور بالخصوص سماعت بہت اچھی طرح کام کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب تماشائیوں اور جگہ کے پٹھوں کی نظروں میں میرے لیے احترام ہے۔ شاید وہ میری قوت برداشت اور حوصلے کے معترف ہو گئے تھے، لیکن میں اس بات کا منتظر تھا کہ دوائی بزدلی جگہ پر کب اثر دکھاتی ہے۔ پھر اچانک ہی میری سماعت سے وہ مکالمے ٹکرائے اور امید کی واحد کرن بھی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جگے کے کسی پٹھے نے اس کے شاگرد خاص کو مخاطب کیا تھا۔ کیوں شابو، تو اس سے مقابلہ کرے گا؟ نہیں، میں کسی سے بھی لڑ نہیں سکتا، وہ ہکلانے لگا۔ اوئے شابو، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کانپ رہا ہے، کیا بخار ہو گیا تجھے؟ پٹھے کی آواز سنائی دی۔ پھر شاید اس نے شابو کا ہاتھ تھام کر دیکھا۔ ابے بخار کیسا؟ تیرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ میں گھر جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر سے ہکلایا۔ یہ مکالمے جگے نے بھی سنے۔ وہ دھاڑا، اوئے بزدل، دفع ہو جا یہاں سے، جا یہاں سے اور دوبارہ صورت مت دکھانا مجھے۔ اس کے ساتھ ہی سارا چکر میری سمجھ میں آ گیا۔ میں جگے کے سامنے والے پیالے میں دوائی بزدلی ملا کر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس طرف سے نظریں ہی پھیر لی تھیں۔ اس دوران میں غالباً جگے نے اپنا پیالہ اپنے شاگرد خاص کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یوں اس ہونہار کا پہلوانی میں مستقبل تاریک ہو گیا تھا اور ساتھ ہی میرا منصوبہ بھی برباد ہو گیا تھا۔ گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ مجھے اپنی مرمت کا تو کوئی غم نہیں تھا، البتہ یہ دکھ ضرور تھا کہ میں ریشما سے محروم ہو جاؤں گا۔ ان سب باتوں کے باوجود میری دلیری میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ چنانچہ جب جگے نے طنزیہ لہجے میں مجھ سے کہا، ابے کب تک یہاں بیٹھا اینٹتا رہے گا؟ یہ تیرے باوا کے گھر کا بستر نہیں ہے۔ میں نہ جانے کیسے اٹھا اور جگے پر جھپٹ پڑا۔ وہ تیار نہیں تھا۔ اس کے سنبھلتے سنبھلتے میں نے کئی کرارے ہاتھ چھاڑ دیے۔ وہاں موجود ہر شخص سناٹے میں آ گیا، خود جگہ بھی بھونچکا رہ گیا۔ پھر دفعتاً میں نے اس کے چہرے پر غصے کی سرخی ابھرتے دیکھی۔ اس کے بعد میری وہ ٹھکائی ہوئی کہ الامان، لیکن میں پٹنے کے باوجود ڈٹا رہا۔ ہر بار وہ مجھ سے پوچھتا، ہار مانتا ہے، اور میں انکار کر دیتا۔ میری جان اس وقت چھوٹی جب میں بے ہوش ہو گیا۔ ظاہر آدمی بے ہوشی کی حالت میں ہار ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہوش آیا تو میں اکھاڑے کے باہر نالے کے پاس پڑا تھا۔ میں اپنے گھر کیسے پہنچا، یہ ایک طولانی داستان ہے اور بےحد دردناک بھی ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور لگا کہ میں اس وقت کا ہیروشیما ہوں جس پر ایٹم بم گرے صرف چند منٹ ہوئے ہیں۔ میں نے کراہتے ہوئے آہیں بھرتے ہوئے اپنی مرہم پٹی شروع کی، لیکن متاثرہ علاقہ اتنا وسیع تھا کہ مرہم اور پٹی دونوں ہی کم پڑ گئے۔ اس کے باوجود اس پوری طرح پٹی زدہ ہوا کہ خود بھی اپنے آپ کو کسی تابوت سے نکلی ہوئی حنوط شدہ لاش تصور کرنے لگا۔ بہزار دقت میں اپنے بستر پر لیٹا تو لیٹتے وقت میری چیخیں نکل گئیں۔ دوسری صبح ابھی میں بستر ہی میں تھا کہ میرے ایک شناسہ آدم کے دستک کے ساتھ ساتھ وہ حلق پھاڑ کر چلا بھی رہے تھے۔ مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا ہی پڑا، حالانکہ اس دوران مجھ پر قیامت ہی گزر گئی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گئے۔ خدشہ تھا کہ مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ چیخیں مارتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ بھئی مان گئے تمہیں، انہوں نے اپنی ہنسی میں بریک لگا کر کہا۔ کیا بحروب بھرا ہے؟ کیسا بحروب متین صاحب، میں برا مان گیا، میں شدید زخمی ہوں۔ چھوڑو بھی یار، انہوں نے میرے کاندھے پر ایک زوردار ہاتھ رسید کیا۔ مجھے معلوم ہے آج 1 اپریل ہے۔ مجھے بھی یاد آ گیا کہ آج 1 اپریل ہے۔
میری روایت تھی کہ اس روز اپنے دوستوں سے مذاق کیا کرتا تھا، لیکن اس دن وہ روایت میرے گلے پڑ گئی۔ میں ابھی متین صاحب کا پہلا جملہ ہی برداشت نہیں کر پایا تھا کہ انہوں نے دوسرا ہاتھ رسید کر دیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ ادھر متین صاحب کو اس کھیل میں لطف آنے لگا تھا۔ میں جتنی منت سماجت کرتا اتنے ہی زور سے ہاتھ مارتے۔ نوبت باقاعدہ کشتی تک پہنچی، جبکہ میں جگہ پہلوان کے بعد کسی مچھر سے بھی ہاتھا پائی کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ متین صاحب کا خیال تھا کہ میں نے زندگی کا کامیاب ترین عملی مذاق پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے فلم اور ٹی وی والوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ بالآخر میرے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے بے ہوش دیکھ کر متین صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر تمام محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میرے گرد خاصا مجمع لگا ہوا تھا۔ ارے صاحب، میں تو انہیں دیکھتے ہی بھانپ گیا تھا کہ یہ بری طرح زخمی ہیں، متین صاحب محلے والوں سے کہہ رہے تھے۔ میرا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر بتا دوں کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن منہ کھولنے کی کوشش میں مجھے اپنا جبڑا چٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے بوکھلا کر منہ بند کر لیا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ بہرحال مجھے ٹھیک ہونے میں 15 دن لگ گئے۔ اس دوران میں محلے والوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ حالت کچھ بہتر ہوئی تو یار لوگ یہ جاننے پر مصر ہو گئے کہ مجھے کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ عجیب افتاد تھی، سچ بول نہیں سکتا تھا اور انہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ چاروں ناچار میں نے کہانی گھڑ کر سنائی۔ اس رات میں نے بروس لی کی فلم کا پہلا شو دیکھا۔ میں نے انہیں بتایا۔ فلم دیکھ کر نکلا تو ایک اندھیری گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص ایک لڑکی سے دسترازی کر رہا ہے۔ میں نے فوراً مداخلت کی، کیونکہ میں ہر لڑکی کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ لڑکی تو کھسک گئی، لیکن وہ شخص میرے گلے پڑ گیا۔ قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ جاپانی ہے۔ میں نے بھی بروس لی کی فلموں سے بہت کچھ سیکھا ہے، چنانچہ میں بھڑ گیا۔ داؤ پیش تو مجھے بھی بہت سے آتے تھے، لیکن انہیں استعمال کرنے کا کبھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں بہت زخمی ہو گیا، لیکن ڈٹا رہا۔ تنگ آ کر وہ بھاگ اٹھا۔ میں کافی دیر تک اس کے پیچھے بھاگا، پھر زخموں کی تکلیف نے مجھے نڈھال کر دیا، ورنہ وہ بدبخت مجھ سے بچ کر جا نہیں سکتا تھا۔ محلے والے سب میری اس داستان سے بے حد متاثر ہوئے۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے احترام تھا۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ اش اش کرنے لگے تھے۔ وہ میری زندگی کی پہلی گپ تھی جو بہت متاثر کن ثابت ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، لیکن اس گپ کے شدید نتائج کا اندازہ مجھے شام کو ہوا جب تھانے کا SHO 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ میرے گھر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ جھوٹ بول کر میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ پولیس والوں کو دیکھ کر ہمیشہ میری حالت غیر ہو جایا کرتی ہے۔ میں ٹکر ٹکر تھانے دار کی طرف دیکھنے لگا۔ بتائیے کیا واقعہ پیش آیا تھا آپ کے ساتھ؟ SHO نے پوچھا۔ جی وہ ایک ترک باشندہ تھا، میں نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ ترک؟ مجھے تو پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی جاپانی تھا۔ تھانے دار نے کڑی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جی ہاں، جاپانی ہی تھا۔ دراصل ترکوں اور جاپانیوں میں تمیز نہیں کر پاتا ہوں۔ بہرحال ہمیں اس کا حلیہ لکھوا دیجیے، ایسی وارداتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ جی ایسی وارداتیں؟ جی ہاں، ایسی وارداتوں میں ایک جاپانی ہی ملوث ہے، لیکن کوئی بھی اس کا حلیہ نہیں بتا سکتا۔ آپ نے اس سے خاصی دیر مقابلہ کیا تھا، لہٰذا اس سلسلے میں یقیناً ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ خدا کی پناہ، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کیسا خوفناک اتفاق تھا، میں بلا وجہ چکر میں پھنس گیا تھا۔ بہرحال میں نے تصور کو کام میں لاتے ہوئے اس غریب جاپانی کا حلیہ بیان کر دیا، جسے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ محرر نے میرا بیان لکھا اور پھر مجھے اس پر دستخط کرنا پڑے۔ ان کے جاتے ہی میں نے سوچا کہ یہ مکان چھوڑ کر بھاگ نکلوں۔ میں نے عجیب و غریب مصیبت مول لے لی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی کا پہلا جھوٹ اس قدر مہنگا پڑے گا، لیکن مکان چھوڑنے کا تصور بھی تکلیف دہ تھا۔ میں پہلے ہی نقل مکانی کے بہت عذاب سہ چکا تھا۔ بھاگنا یوں بھی نقصان دہ تھا کہ پولیس مجھ پر دروغ گوئی کا الزام لگا کر حوالات میں ڈال دیتی۔ اب تو اپنے جھوٹ کو بہرحال نبھانا تھا۔ پھر یہ اطمینان بھی تھا کہ تمام جاپانی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بلی اگر ایک دفعہ رستہ دیکھ لے تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تیسرے ہی دن تھانے سے بلاوا آ گیا۔ انہوں نے کسی جاپانی کو دھر لیا تھا۔
اب مجھے اس کی شناخت کرنا تھی۔ جی تو چاہا کہ یہ شہر ہی چھوڑ دوں، لیکن کانسٹیبل سر پر سوار تھا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات، مجھے تھانے جانا ہی پڑا۔ لیکن میں یوں ہی نہیں چلا گیا، بلکہ پہلے محلے کے ایک کرم فرما چودھری صاحب کے پاس جا پہنچا۔ چودھری صاحب کی واحد خوبی یہ تھی کہ وہ ہر شخص کی مدد کے لیے توند بستہ رہتے تھے۔ توند بستہ یوں کہ بے پناہ تحقیق کے باوجود یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی توند کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کمر کہاں ختم ہوتی ہے۔ چودھری صاحب کا دعویٰ ہے کہ شہر کا ہر تھانے دار ان کا لنگوٹیا یار ہے، اس لیے میں نے تھانے جانے سے پہلے چودھری صاحب کو ساتھ لینا ضروری سمجھا۔ خوش قسمتی سے چودھری صاحب گھر پر مل گئے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہیے ابو میاں، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ انہوں نے حسب عادت پوچھا۔ سنا ہے شہر کے ہر تھانے میں آپ کی بڑی بات ہے۔ ہاں ہاں بھائی، چودھری صاحب نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ کون ہے جو مجھے نہیں جانتا؟ ابھی پرسوں ہی میرے ایک دوست کا لڑکا بند ہو گیا تھا، اس بیچارے نے بہت کوشش کی لیکن بات نہیں بنی۔ خاکسار کے پاس آئے تو میں متعلقہ تھانے میں گیا اور تھانے دار کے خوب کان کھینچے۔ بیچارہ گریہ وزاری کرنے لگا، تب کہیں میں نے اسے چھوڑا اور اس نے میرے دوست کے لڑکے کو چھوڑ دیا۔ بہت خوب چودھری صاحب، میں نے خوش ہو کر کہا، بس تو پھر میرے ساتھ بھی تھانے چلیے۔ تمہارے ساتھ تھانے؟ اچانک چودھری صاحب کا چہرہ فق ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ تھانے دار نے مجھے کسی کی شناخت کے سلسلے میں بلایا ہے، میں نے کہا۔ میں اکیلے جاتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ چودھری صاحب کا تو جیسے خون خشک ہو گیا۔ انہوں نے مری مری آواز میں مجھ سے انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود کوٹ پہننے کا کہہ کر گھر سے چلے گئے۔ بہت دیر ہو گئی، چودھری صاحب گھر سے نہیں نکلے۔ کچھ دیر میں نے انتظار کیا، پھر دروازے پر دستک دی۔ کئی دستکوں کے بعد دروازہ کھلا اور ان کی بیگم نے مجھے آگاہ کیا کہ چودھری صاحب کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ چودھری صاحب کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی ہے، چنانچہ میں سرد آہیں بھرتا ہوا خود ہی تھانے کی طرف چل دیا۔ تھانے تک تو میں ٹھیک ٹھاک ہی پہنچا تھا، لیکن تھانے کی عمارت پر نظر پڑتے ہی میری حالت غیر ہو گئی۔ ٹانگیں لرزنے لگیں، ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے۔ خدا جانتا ہے میں کس طرح تھانے میں داخل ہوا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے ایسا چوکا کمرہ دکھایا۔ میں اس کمرے میں یوں داخل ہوا جیسے 15-20 آدمی مجھے پیچھے سے دھکیل رہے ہوں۔ ایس ایچ او نے غالباً ایک نظر میں ہی مجھے پہچان لیا۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ چوری کرنے والے کو تو میں بخشتا ہی نہیں ہوں۔ مولا بخش، ذرا دکھانا تو 2-4 ہاتھ۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا، مولا بخش نے میرے بال مٹھی میں جکڑ کر کئی زوردار ہاتھ میری گدی پر رسید کیے۔ جگہ پہلوان کی یاد تازہ ہو گئی اور میری آنکھوں میں نیلے پیلے دائرے لہرانے لگے۔ کیوں بے؟ چوری اور ہمارے علاقے میں؟ مولا بخش نے ایک اور ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں۔ میں گڑ گڑانے لگا۔ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ سب یہی کہتے ہیں، تھانے دار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیوں مولا بخش، کیا خیال ہے؟ یہ تو جناب بھیکاریوں کا ٹھیکیدار معلوم ہوتا ہے، مولا بخش نے بغور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تھانے دار نے مسکرا کر کہا، تو ہو جائے کچھ اور خاطر مدارات۔ جناب میں چور نہیں ہوں، میں نے احتجاج کیا۔ میں تو وہ ہوں، وہ جاپانی والا۔ جاپانی والا؟ تھانے دار نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر شاید اسے میں پوری طرح یاد آ گیا۔ اچھا تم اس کی شناخت کے لیے آئے ہو، یہی بات ہے نا؟ کیسا پہچانا میں نے تمہیں؟ ارے صاحب، میں تو آدمی کو پہلی ہی نظر میں پہچان جاتا ہوں۔ جی ہاں، جی جناب۔ میں نے تھوک نکل کر ہم نوائی کی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تقریباً کرسی پر گر ہی گیا۔ بری طرح چکر آ رہے تھے۔ ہم نے آدمی کو پکڑ لیا ہے، تھانے دار بولا۔ وہ جاپانی تو نہیں، لیکن اس کے نقوش جاپانیوں جیسے ہیں۔ ویسے بھی وہ تمہارے بیان کردہ حلیے پر پورا اترتا ہے۔ میرا خیال ہے جناب آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ شناخت کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن رسمی کارروائی بھی ضروری ہے، تھانے دار بولا۔ یہ کیس میرے لیے بہت اہم ہے، اس کا حلیہ آپ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکا، اسے شناخت بھی آپ ہی کریں گے۔ پھر وہ مولا بخش کی طرف مڑا۔ جاؤ اسے لے کر آؤ۔
میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس مصیبت کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اب میری گواہی پر نہ جانے کس کی شامت آنے والی تھی۔ وہ 2 قتل بھی کر چکا ہے، تھانے دار نے انکشاف کیا۔ میں مزید دہل گیا، کس مصیبت میں پھنس گیا۔ لیکن پھر میں نے سوچ لیا کہ اس شخص کو دیکھتے ہی انکار کر دوں گا کہ یہ وہ آدمی نہیں۔ میں بلا وجہ کسی قاتل کی دشمنی کیوں مول لوں؟ کچھ دیر کے بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ شخص میرے بیان کردہ حلیے پر واقعی پورا اترتا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ مجھ میں اس سے نظریں چار کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ یہی ہے نا وہ شخص؟ تھانے دار نے اس کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا۔ نہیں جناب، یہ وہ شخص نہیں ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ کاش میں نے وہ بات زور سے کہی ہوتی۔ میرے بولنے کے فوراً بعد ہی تھانے دار نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، شناخت ہو گئی، اس نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ مولا بخش، واپس لے جاؤ اسے اور گواہ رہنا کہ ہمارے گواہ نے اسے پہچان لیا ہے۔ لیکن جناب، میں نے تردید کرنا چاہی۔ بس خاموش رہو، تھانے دار نے مجھے ڈانٹ دیا۔ تم نے اسے پہچان لیا ہے اور اب تم منحرف نہیں ہو سکتے۔ اس اثنا میں مولا بخش اس بیچارے کو ہنکاتا ہوا باہر لے گیا۔ لیکن جناب، یہ وہ شخص نہیں ہے، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ یاد رکھو، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس کا ساتھی سمجھ لیا جائے، تھانے دار نے دھمکی دی۔ بس اب گھر جاؤ اور آرام کرو۔ میں گھر لوٹ آیا، لیکن بے حد پریشان تھا، نہ جانے وہ اس بیچارے کا کیا حشر کریں گے۔ اس کے علاوہ اس بیچارے نے مجھ بیچارے کو جن نظروں سے دیکھا تھا انہیں میں بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ نہیں تو اس کے متعلقین میرے پیچھے پڑ سکتے تھے۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں کھنچنے لگیں۔ میں خوفزدہ تھا۔ اب نجات کی صورت یہی تھی کہ غائب ہونے والی دوا کے ذریعے ساری دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں، لیکن وہ دوا ابھی تاحال نامکمل ہی تھی۔ میں نے اس دوا پر دوبارہ سے کام شروع کر دیا۔ اس بار میں نسبتاً زیادہ پریقین تھا، لیکن اگلی ہی شام میں امتحان میں پڑ گیا۔ مجھے اپنے گھر کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ مجھ سے ملنے والا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس گاڑی ہو۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرا دم ہی نکل گیا۔ وہ لوگ خطرناک دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کسی بڑی دشواری میں پڑنے والا ہوں۔ یہ سب اسی جھوٹ کا شاخسانہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے اور ان میں سے نصف آدمی بھی میرے لیے بہت کافی تھے۔ پھر دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہی ایک صورت تھی کہ میں غائب ہونے والی دوا استعمال کر لوں۔ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ میرے گھر کو آسیب زدہ سمجھ کر بھاگ اٹھتے۔ میں نے دوا کی خوراک پی اور لائٹ آف کر دی۔ پھر میں دبے قدموں سے آگے بڑھا اور دروازے کو دھیرے دھیرے پراسرار انداز میں کھول دیا۔ میں معاملے کو پوری طرح آسیبی رنگ دینے کے موڈ میں تھا۔ پھر میں دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ احتیاطاً میں نے اپنے سائے کی طرف دیکھا، وہ غائب تھا۔ اس کا مطلب تھا میں بھی غائب ہوں۔ وہ چاروں اندر آ گئے۔ انہوں نے یہاں وہاں دیکھا۔ پھر میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن وہ چاروں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل سکی۔ میں حیران تھا کہ وہ لوگ ایک غائب آدمی کو اس قدر نپے تلے انداز میں کیسے مار رہے ہیں۔ ارے پہلے اس سے پوچھ تو لو، ان میں سے ایک بولا۔ پھر اس نے لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہوتے ہی مجھے پتا چلا کہ میں غائب نہیں ہو سکا تھا۔ اندھیرے میں سایہ نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں خود فریبی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ غرض میں سوچتا رہا اور پٹتا رہا۔ انہوں نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ شور مچانا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے واویلا شروع کر دیا۔ وہ دھمکیاں دیتے رہے، لیکن میں کہاں چپ ہونے والا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ میرے پہم شور مچانے کے نتیجے میں وہ مجھے چھوڑ بھاگے۔ دوسرے دن میں پھر سے پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب سے ان دواؤں کا چکر چلا تھا میرا بدن عجیب عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اب مجھے بھی ضد ہو گئی تھی کہ دوائے غیاب کے ذریعے اپنا اور قوم کا مستقبل سنوار کر رہوں گا۔ اب تو وہ دوا اور بھی اہم ہو گئی تھی، کیونکہ ایک چھوٹ کے نتیجے میں نہ جانے کتنے دشمن بنا چکا تھا۔ میں نے پھر سے اس دوا پر کام شروع کر دیا۔
اس دفعہ میں بہت زیادہ احتیاط برت رہا تھا، ہر چیز صحیح مقدار میں استعمال کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے گھر کے دروازے پر تالا ڈال دیا تاکہ ڈسٹرب ہونے سے محفوظ رہوں۔ میں 4 دن تک مصروف رہا۔ دوا کی تیاری کے بعد اس کی آزمائش کا مرحلہ آ گیا۔ میں نے کھڑکی کے راستے باہر جا کر دروازے کا تالا کھولا اور اسے اندر سے بند کرتے ہوئے دواؤں کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دوا کی ایک خوراک لی اور اپنے سائے پر نظریں جما دیں۔ کچھ ہی دیر بعد میرا سایہ غائب ہو گیا۔ میں نے کئی بار بلب جلایا بجھایا لیکن سایہ دکھائی نہیں دیا۔ پھر میں نے گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ 10 منٹ گزرے، پھر آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیکن میرا سایہ نمودار نہ ہوا۔ گویا میں نے دوا کی خامی دور کر لی تھی۔ مارے خوشی کے بے اختیار میرا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر سب کو اپنے کارنامے کے بارے میں بتا دوں، مگر ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ پڑوس کا ایک بچہ دروازے پر کھڑا تھا۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن پھر ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں اس وقت غائب تھا، ایسی صورت میں دروازہ کھولتا تو بچہ ڈر جاتا، لیکن پھر سوچا تجربہ تو کر کے دیکھوں کہ کہیں آواز بھی تو غائب نہیں ہو جاتی۔ یہ سوچ کر میں نے بچے کو پکارا، کیا بات ہے بیٹے؟ ابو انکل، آپ کا فون آیا ہے، بچے نے جواب دیا۔ مجھے شرارت سوجی، وہ بچہ محلے کے شریر ترین بچوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی بچہ اندر آ گیا۔ جلدی چلیے انکل، آپ کا فون ہے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ بچہ مجھے بے وقوف بنا رہا تھا۔ کسی واحد غائب سے کوئی کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بوکھلا کر رہ گیا۔ بچے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیٹے، کیا میں غائب نہیں ہوں؟ میں نے پوچھا۔ بچہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگا۔ انکل، ایسے کون غائب ہوتا ہے؟ آپ کو تو اللہ میاں ہی غائب کریں گے۔ جی تو چاہا کہ اس گستاخ کے ایک رپٹ رسید کروں، لیکن فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ میں غائب نہیں ہو سکا تھا۔ اچھا بیٹے، یہ بتاؤ، میں نے گلوکیر لہجے میں پوچھا، تمہیں میرا سایہ دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں انکل، وہ رہا آپ کے پیچھے۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ دیوار سے سر ٹکرانا شروع کر دوں۔ مجھے کمرے کے دونوں بلب جلا کر چیک کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے صرف سامنے والا بلب جلایا تھا۔ چند لمحوں میں ذہنی حالت سنبھلی تو میں بچے کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ اس بچے کا گھر مجھے بے حد پسند تھا، کیونکہ وہاں پر نہ صرف ٹیلی فون تھا بلکہ ایک حسین اور طرح دار لڑکی بھی تھی۔ میں جب بھی وہاں کوئی ٹیلی فون ریسیو کرنے جاتا تھا اسے دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا تھا۔ وہ میرے لیے ہمیشہ واحد غائب قسم کی کوئی چیز ثابت ہوتی۔ مدت سے میری خواہش تھی کہ اس کی رفاقت میسر آئے، لیکن آج تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بچہ مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر خود اندر چلا گیا۔ فون سن کر میں زندگی سے اور زیادہ بیزار ہو گیا۔ وہ میرے ایک قرض خواہ کا فون تھا۔ میں نے اس سے کچھ دن کی مہلت حاصل کی اور فون رکھ دیا۔ میں باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بچہ ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا۔ ابو انکل، ابھی جائیے گا نہیں؟ بچے نے کہا۔ باجی آپ سے سائنس کا ایک سوال پوچھنے آ رہی ہیں۔ میں خوشی سے سرشار ہو گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو دوا کی ناکامی کا افسوس بھی زائل ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بت تناز کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میری سانسیں فی الفور بے ترتیب ہو گئیں۔ کمرے میں آ کر لڑکی نے یہاں وہاں دیکھا، پھر بچے کو آواز دی، خالد، خالد۔ کیا بات ہے باجی؟ بچہ اس کی آواز سن کر آ گیا۔ ابو بھائی کہاں چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ میرا غصے کی شدت سے برا حال ہو گیا۔ ابو ہی کیا کم تھا کہ بھائی کا دم چلا بھی لگ گیا۔ پتہ نہیں باجی، ابھی تو یہیں بیٹھے تھے، بچے نے جواب دیا۔ اب مجھے صحیح صورتحال کا احساس ہوا، گویا میں غائب ہو چکا تھا۔ کیسی ستم ظریفی تھی کہ میں حسب خواہش تو غائب نہ ہو سکا، لیکن اب جب کہ میرا حاضر ہونا ضروری تھا میں غائب ہو گیا۔ میں انہیں پکار کر اپنی موجودگی کا احساس بھی نہیں دلا سکتا تھا، ورنہ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلتے۔ میں دان پھینچے دم بخود کھڑا رہا۔ مجھے دوا پر غصہ آ رہا تھا، کہیں وہ کھڑکی کے راستے نہ بھاگ گئے ہوں۔
بچے نے کھلی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ممکن ہے، لڑکی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، صورت ہی سے سنکی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں اس سے کیسی کیسی امید لگائے بیٹھا تھا اور وہ میرے بارے میں کیسی رائے ظاہر کر رہی تھی۔ پھر میں نے ان دونوں کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری۔ لڑکی کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ میری دوسری چیخ سن کر وہ دونوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے۔ باہر نکلتے نکلتے وہ دونوں ایک ساتھ دروازے سے ٹکرائے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ پھر میں چپکے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میں بے حد خوش تھا۔ اس لڑکی کی حقیقت ہی کیا تھی؟ اب تو ساری دنیا میرے قدموں میں تھی۔ میں جو جی چاہے کر سکتا تھا۔ مجھے بھلا کون روک سکتا تھا؟ اب سب سے پہلے مجھے گھر پہنچ کر یہ چیک کرنا تھا کہ میں کتنی دیر غائب رہتا ہوں۔ لیکن مجھے اپنے گھر کے گرد کچھ لوگ منڈلاتے ہوئے دکھائی دیے۔ شاید وہ میرے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے لیے یہ بدلہ لینے کا ایک نادر موقع تھا۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے ان میں سے ایک کے سر پر دے مارا۔ وہ چیختا چلاتا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ بھل بھل خون بہنے لگا۔ ابھی وہ حیران ہی تھا کہ میں نے دوسرے شخص کو نشانہ بنا لیا۔ وہ اپنی کمر تھام کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ان کی چیخیں سن کر محلے والے جمع ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ خبیث میرے گھر میں گھسنے کی ہمت نہیں کریں گے، لہٰذا میں اطمینان سے ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ راستے میں نے حلوائی کی دکان سے بے دھڑک مٹھائی کھائی۔ پھر تجربے کے طور پر اس کے گلے سے 10 کا ایک نوٹ بھی اڑا لیا۔ دکان پر خاصا رش تھا اور حلوائی بہت مصروف تھا۔ نوٹ اٹھاتے ہوئے میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کسی نازک موقع پر حاضر نہ ہو جاؤں، لیکن خوش قسمتی سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور شدید تکلیف کے ساتھ خون نکلنے کا احساس بھی ہوا۔ میں ابھی تکلیف سے دوچار ہی تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک صاحب اپنے خونخوار کتے کی زنجیر تھامے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ اچانک کتا بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرایا اور مجھ پر جھپٹ پڑا۔ وہ میری پتلون کے پائنچے کو اپنی جبڑوں میں پھینچ کر جھٹکے دے رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں مچھلی بازار بن گیا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری جو اس شور و گل میں دب کر رہ گئی۔ اس کتے کو کسی نادیدہ شے پر جھپٹتے دیکھ کر لوگ بری طرح چیخنے لگے تھے۔ ٹامی، ادھر آؤ، کتے کے مالک نے زنجیر تھام کر زور لگایا۔ اس جدوجہد میں میری پتلون کا پائنچہ داغ مفارقت دے گیا۔ اب پتلون میرے پاس تھی اور پائنچہ کتے کے منہ میں۔ میرے جسم سے علیحدہ ہوتے ہی وہ پائنچہ سب کو دکھائی دینے لگا۔ بھوت، بھوت! بہت سے لوگ بیک آواز چلانے لگے۔ عجیب صورتحال تھی۔ وہ صاحب کتے کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور وہ نامعقول مجھ پر جھپٹنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ میرے بدن پر لرزہ طاری تھا اور مارے خوف کے گھگی بند گئی تھی۔ ادھر لوگوں کا بھی برا حال تھا۔ ان کی دانست میں کوئی نووارد بھوت تھا۔ کسی کو یہ خیال تک نہیں تھا کہ بھوت پتلون نہیں پہنتے۔ بہرحال میری نظروں کے سامنے اس وقت باولے پن میں استعمال ہونے والے 14 بڑے بڑے انجیکشن رقص کر رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانے کا تھا۔ کتا غالباً خون کی بو پا کر مجھ پر لپکا تھا۔ کتے نے ایک بار پھر زنجیر چھڑا لی۔ اسے آزاد دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کرنا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر لپک کر حلوائی کی دکھائی پر پڑا ہوا کڑچھا اٹھا لیا۔ کڑچے کو دیکھ کر لوگ اور بھی بوکلا گئے۔ ہر طرف سے بھوت بھوت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ نامعقول! تم کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے دھاڑ کر کہا۔ میں تو اس کتے سے اپنی ٹانگ بچا رہا ہوں۔ سنو سنو، بھوت بول رہا ہے، مجمع میں سے کوئی چیخا۔ مارو اسے، پتھر مارو، کسی نے مشورہ دیا۔ اب میں دو اطراف سے گھر گیا تھا۔ ادھر وہ خبیث کتا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، ادھر لوگوں نے سنگزنی شروع کر دی تھی۔ قیس کے بعد شاید ہی کسی نے اتنے پتھر کھائے ہوں گے جو اس تھوڑی سی دیر میں نے کھائے تھے۔ بالآخر میں نے کڑچھا لے کر دوڑنا شروع کر دیا، لیکن نہ تو کتے نے میرا پیچھا چھوڑا اور نہ ہی پتھر مارنے والوں نے ہار مانی۔ میری تو عقل ہی خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ میں غائب تھا، اس کے باوجود وہ لوگ میرے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ پھر میری سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ میں تو غائب تھا، لیکن کڑچھے نے تو دوا نہیں پی تھی،
اور مصیبت یہ تھی کہ کتے کی وجہ سے میں کڑچھے کو پھینک بھی نہیں سکتا تھا۔ کڑچھا نہ پھینکنے کی صورت میں میرا حشر مجنوؤں سے بھی زیادہ برا ہوتا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بہتری اسی میں تھی کہ میں کڑچھا تھامے دوڑتا ہی رہوں۔ گھر قریب آنے پر کڑچھا پھینک کر گھر میں گھس جانے میں ہی میرے لیے عافیت تھی۔ میں نے اپنی رفتار کو اور تیز کر دیا، لیکن کڑچھے کی رفتار بڑھتی محسوس کر کے لوگوں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ کتے کا تو دور دور تک پتہ نہیں تھا، لیکن سنگ بکف جم غفیر میرے تعاقب میں بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے کڑچھے کو مجمع کی طرف اچھال دیا۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اب وہ کڑچھے کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے، لیکن کوئی بھی اسے چھونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جیسے تیسے چابی نکالی اور گھر کے دروازے پر لگا ہوا تالا کھول دیا۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجمع میں ایک عامل صاحب کا اضافہ ہو گیا تھا۔ شاید کسی نے انہیں بھوت کے متعلق اطلاع دے دی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر میں نے دوا کا توڑ استعمال کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنا سایہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں ظاہر ہو چکا ہوں، لیکن میرا جوڑ تھکن اور تکلیف سے دکھ رہا تھا۔ بستر پر لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دستک سنائی دینے لگی۔ لوگوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ شاید وہ لوگ میرا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آ پہنچے تھے۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ کھڑکی کے راستے فرار ہو جاؤں، لیکن اس وقت یاد آیا کہ میں واحد حاضر ہوں۔ اس دوران میں دستک کی بجائے دروازہ دھڑا دھڑ بجایا جانے لگا۔ اچھا بھائی آ رہا ہوں، کیا دروازہ توڑو گے؟ میں نے جھلا کر کہا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے باہر ایک ہجوم تھا۔ عامل صاحب سب سے آگے تھے۔ وہ خبیث بھی پہلی صف میں تھا جس نے مجھ پر پہلا پتھر پھینکا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ ابو میاں، آپ کے گھر میں بھوت گھس گیا ہے، عامل صاحب نے کہا۔ بھوت؟ میرے گھر میں؟ بھائی یہاں تو صرف میں ہی ہوں۔ میاں وہ بھوت دکھائی نہیں دیتا، عامل صاحب بولے۔ اسے دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے، بصیرت۔ ہاں بھیا، بھوت تمہارے ہی گھر میں گھسا ہے، نسیم صاحب بولے۔ وہ میرے پڑوسی تھے۔ آپ کو یہ یقین کیوں ہے؟ میں نے جھلا کر پوچھا۔ کمبخت، میرے سامنے ہی مجھے بھوت کہہ رہے تھے۔ بھائی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، نسیم صاحب بولے۔ آج میرے گھر کچھ مہمان آئے تھے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ میرا گھر کتنا چھوٹا ہے۔ تم اکیلے ہو، میں نے سوچا انہیں تمہارے گھر ٹھہرا دوں گا۔ میں نے انہیں تمہارا گھر دکھایا۔ دروازے پر تالا تھا۔ میں انہیں دروازے پر چھوڑ کر تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ یہیں کھڑے تھے کہ ان پر پتھر برسنے لگے۔ اس وقت 2 مہمان تو ہسپتال میں ہیں اور 2 گاؤں واپس بھاگ گئے۔ میرا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ نسیم صاحب کے مہمانوں کو میں اپنا دشمن سمجھ بیٹھا تھا۔ بہرحال یہ اطمینان بھی ہوا کہ آئندہ ان کے مہمانوں کے عذاب سے محفوظ رہوں گا۔ بھائی یہ گھر چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کسی نے مجھے مشورہ دیا۔ ارے نہیں صاحب، میرے ساتھ بزرگوں کی دعائیں ہیں، وہ بھوت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میں نے سینہ تان کر جواب دیا۔ جیسی تمہاری مرضی، نسیم صاحب نے کہا، ہم تو تمہیں صرف سمجھا ہی سکتے ہیں۔ لوگ چلے گئے تو میں دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا۔ اچانک مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا جس پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے گھر آ کر کپڑے نہیں بدلے تھے اور محلے والوں کے سامنے اسی پتلون میں چلا گیا تھا جس کا پائنچا کتے نے نوچ لیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس پتلون سے نجات حاصل کر لی، ہمیشہ کے لیے۔ اسے تیلی دکھا کر جلا ڈالا۔ ایک بات اچھی تھی کہ اب لوگ میرے آسیب زدہ مکان سے دور ہی رہیں گے، یعنی میں اپنا کام سکون کے ساتھ کر سکوں گا۔ میں نے دوا پر مزید 2 دن کام کیا۔ دوا کی ایک خامی دور ہو گئی، یعنی دوا استعمال کرنے کے بعد غائب ہونا یقینی تھا، لیکن مجھے حاضر ہونے کی خصوصیت پر کنٹرول نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے باوجود میں اس دوا کی مدد سے بہت سے کام کر سکتا تھا۔ 2 دن کے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ اس روز میں دوا استعمال کر کے غائب حالت میں مٹر گشت کر رہا تھا کہ شور و غل سنائی دیا۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہاتھ میں بریف کیس لیے بھاگا چلا آ رہا تھا اور بہت سے لوگ اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی چور یا ڈاکو ہے۔ میں نے سوچا اڑنگا لگا کر اسے گرا دوں،
لیکن پھر میں نے اس کے ساتھ ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے بھی اس کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ گلی ختم ہوتے ہی وہ شخص ایک کار کی طرف لپکا جو اس کی منتظر تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی نشست کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بھاگنے والے نے بریف کیس گاڑی میں اچھالا، پھر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی بیٹھنے کی کوشش کی لیکن گاڑی چل پڑی۔ میں دروازے کا ہینڈل تھام چکا تھا اور گاڑی شروع ہی سے تیز رفتاری سے بڑھی تھی۔ اب میں دروازہ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں حاضر غائب کا چکر بھول گیا اور بری طرح چیخنے لگا، لیکن ٹریفک کے شور میں مجھے خود اپنی ہی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں سڑک پر کھسٹ رہا تھا۔ میرے دونوں گھٹنے ادھڑ کر رہ گئے تھے اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں آج بچ نہیں سکوں گا، لیکن مجھے اس کے بعد بھی برا وقت دیکھنا تھا، اس لیے ایک سپیڈ بریکر کی وجہ سے کار کی رفتار کم ہوئی۔ میں نے موقع غنیمت جان کر دروازے کا ہینڈل چھوڑ دیا اور سپیڈ بریکر کے قریب لمبا لیٹ گیا۔ ابھی میں خدا کا شکر ادا کر ہی رہا تھا کہ ایک سائیکل سوار میرے اوپر سے گزر گیا۔ ظاہر ہے سائیکل سمیت ہی گزرا ہوگا۔ مجھ پر سے گزرتے ہوئے وہ سائیکل سمیت الٹ کر گر گیا۔ وہ حیران نظر آ رہا تھا، شاید اسے سپیڈ بریکر معمول سے کچھ زیادہ اونچا اور نرم بھی محسوس ہوا ہوگا، حالانکہ دیکھنے میں ایسا نہیں تھا۔ بہرحال اس کے گرنے سے میری جان بچ گئی کیونکہ آنے والی گاڑیاں رک گئی تھیں۔ مجھ پر سے صرف سائیکل ہی گزری تھی تو میرا جسم ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کار گزر جاتی تو شاید میں قالین کی صورت بچھائے جانے کے کام ہی کا رہ جاتا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے گھسٹتے ہوئے سڑک پار کر لی۔ اب میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے بریف کیس والے کا پیچھا کرنے کے متعلق سوچا تھا۔ گھر واپسی کی داستان علم سنا کر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دوائے غیاب کی زخموں سے رشتہ داری ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اپنی حماقتوں کا الزام دوا کو دینا مزید بڑی حماقت ہے۔ گھٹنوں کے زخم بھرنے میں کچھ دن لگ گئے۔ محلے والے شاید مجھ پر فاتحہ پڑھ چکے تھے، شاید ان پر بھوت کی دہشت سوار ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں میرے لیے یہ بہتر ہی ہوا تھا، لیکن ایک رات مجھے پتا چلا کہ میرا خیال کس قدر غلط تھا۔ اس رات 2 بجے نہ جانے کس طرح 2 آدمی میرے گھر میں گھس آئے۔ میرے لیے بچت کا کوئی موقع نہیں تھا۔ ظاہر ہے میں دوا کھا کر تو سویا نہیں تھا۔ میری پوری طرح جاگنے سے پہلے ہی وہ مجھے چھاپ بیٹھے۔ بتاؤ رقم کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ بھائی میرے پاس صرف 18 روپے ہیں، وہ پتلون کھونٹی پر لٹک رہی ہے نا، اس کی جیب میں ہے۔ دوسرے نے مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بکو مت، رقم کہاں ہے؟ میں نے قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلانا چاہا، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کام ناممکن ہے۔ وہ بڑی بے دردی سے میری ٹھکائی کر رہے تھے۔ ٹھوکریں تو وہ ایسے مار رہے تھے جیسے پیشہ ور فٹ بال کے کھلاڑی رہے ہوں۔ انہیں شاید یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں آدمی ہوں، کوئی فٹ بال نہیں۔ پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخیں ان کے لیے غیر متوقع تھیں۔ جب تک وہ مجھے روکتے میں ایک طوفان اٹھا چکا تھا۔ میرا پچھلا تجربہ اس بار بھی کامیاب ثابت ہوا۔ انہوں نے چند اور کرارے ہاتھ رسید کیے اور فرار ہو گئے۔ شوروغل کے باوجود پاس پڑوس کا کوئی آدمی میرے گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکا تھا۔ دوسری صبح میں نے چوراہے پر کھڑے ہو کر محلے والوں کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ کیسی بے حسی ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ اسلام نے پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں چیختا رہا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ رینگی تھی میرے بھائی، نسیم صاحب نے جواب دیا، لیکن بھوتوں سے کون دشمنی مول لیتا ہے؟ کیسے بھوت؟ کہاں کے بھوت؟ میں نے دھاڑ کر کہا۔ چور گھس آئے تھے، انہوں نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا۔ چور نہیں بھوت ہی ہوں گے، ایک صاحب بولے۔ کیا خبر کب کس بھیس میں چلے آئیں، کوئی اعتبار ہے ان کا؟ میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ جی میں آیا کہ بھوتوں کا پول کھول دوں، لیکن اس میں بھی خود میرا ہی نقصان تھا۔ چنانچہ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ دوا مجھ پر، میرے جسم پر بڑا وبال لے کر آئی تھی۔ کتنی مرمت ہو چکی تھی میری، کتنے خطرناک لوگ بلا وجہ میرے دشمن بن گئے تھے، اور فائدہ ایک ڈھیلے کا بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر میں نے خود کو یہ سوچ کر بہلا لیا کہ سارا قصور خود میرا ہی ہے، حماقت مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ کچھ دن سکون سے گزر گئے، پھر اخبار کی ایک خبر نے میری زندگی کو دوبارہ متلاطم کر دیا۔
اس شخص نے جسے تھانے دار نے مجھ سے زبردستی شناخت کرایا تھا اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ لڑکیوں کا چکر تو ثانوی تھا، در حقیقت وہ شخص اسمگلروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی نشاندہی پر گروہ کے کئی اور افراد بھی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ اخبار میں میری تصویر بھی شائع ہوئی تھی کیونکہ اس کی شناخت میں نے ہی کی تھی۔ میری بہادری کی بہت تعریف کی گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے میری بہادری کی شہرت ہو گئی۔ میرا جھوٹ وسعت اختیار کرتا جا رہا تھا، لیکن اس واقعے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں دوا کی مدد سے قانون کے ہاتھ مضبوط کر سکتا ہوں۔ میں مجرموں کو پکڑنے کے سلسلے میں پولیس کی معاونت کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی میں کوئی قانون شکن تو نہیں تھا۔ مجرم عام طور پر ہاتھ پیر کے مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ میں کمزور سا آدمی ہوں اور لڑائی جھگڑے والا آدمی بھی نہیں ہوں۔ لیکن اب مجھے قوت میسر آ گئی تھی، انسانی آنکھ سے اوجھل ہونے کی قوت۔ اب میں جرائم کی دنیا میں کھلبلی مچا سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میری دھڑکنیں بے ربط ہونے لگیں۔ میں خود کو شہرت کی بلندیوں پر محسوس کرنے لگا۔ میں تصور میں تمام معاشرے کو اپنا احسان مند دیکھ رہا تھا۔ میں ان دل خوش کر دینے والے تصورات میں کھویا ہوا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے احتیاطاً کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، ایک ادھیڑ عمر کا شخص میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ خاصی باروب شخصیت کا مالک تھا۔ سامنے ہی مجھے ایک کار بھی کھڑی دکھائی دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ وہ شریف اور معزز آدمی مجھے کسی بھی طرح خطرناک معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ فرمائیے جناب، میں نے اسے نہایت احترام سے مخاطب کیا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ابوالعمران آپ ہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ اس نے مساوے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مجھے اپنی انگلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کا ہاتھ بہت سخت اور گرفت سخت تر تھی۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی برخوردار۔ میں نے اخبار والوں کے دفتر سے تمہارا پتہ معلوم کیا۔ مجھے تمہاری بہادری نے بہت متاثر کیا ہے۔ بس جی، ذرا نوازی ہے آپ کی، میں نے خوش ہو کر کہا۔ میرا پہلا قدردان مجھ سے ملنے آیا تھا۔ آئیے، تشریف لائیے۔ وہ اندر آ گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے دلبر سے اتنا سخت مقابلہ کیسے کیا ہوگا۔ کوئی بڑی بات نہیں جناب، میں نے سینہ پھلا کر کہا۔ میں بروسلی کا پرستار ہوں اور مجھے مارشل آرٹس پر پوری دسترس ہے۔ کمال ہے، تو کیا آپ کسی بھی وقت اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ جی، دلبر جیسے 4 آدمیوں سے میں اکیلا ہی نمٹ سکتا ہوں اور مجھے زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ میں ہانکتا ہی چلا گیا۔ بھلا اپنے پرستار کو کیسے مایوس کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، اس شخص نے کہا۔ میں آپ کو بھرپور موقع دوں گا کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ جی، میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ ارے نہیں، رہنے دیجئے، شاید آپ مذاق کر رہے ہیں۔ جی نہیں، میں سنجیدہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں خاصے خطرناک لوگوں سے آپ کا مقابلہ کراؤں گا۔ ارے نہیں قبلہ، آپ زحمت کیوں کرتے ہیں؟ میں بوکھلا گیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، بتائیں ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ بکواس مت کرو، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکال کر میرے سامنے کر دی۔ یہ کیا چیز ہے جناب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اسے پستول کہتے ہیں بیٹے، کیا تم نے کبھی پستول نہیں دیکھا؟ ارے جناب، بہت دیکھے ہیں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، لیکن اس وقت ذرا جلدی میں پہچان نہیں سکا۔ خیر، اچھا تحفہ ہے، میں بخوشی سے قبول کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پستول کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، حالانکہ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ پیچھے ہٹو، وہ سخت لہجے میں بولا، پاگل معلوم ہوتے ہو۔ بہرحال تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہے۔ ارے صاحب، میری کیا اوقات، آپ بلا وجہ مجھے اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ نیلو کو لے جائیں، اپنے ساتھ قریبی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو میرے ساتھ، وہ دھاڑ کر بولا۔ اچھا اچھا، چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، لیکن میں اپنی دوا لے لوں؟ بغیر دوا کے مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ لے لو، اس نے پستول والا ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، اور جلدی کرو۔ میں نے گویا پالا مار لیا تھا۔ دوا کی ایک خوراک لینے کے بعد میں غائب ہو جاتا اور وہ بال نوچتا رہ جاتا۔ خدا جانے وہ کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ بہرحال نجات کا ذریعہ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔
میں نے دوا کی شیشی اٹھا لی، ڈھکنا کھول ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے ٹوک دیا۔ بس بس، اسے ساتھ لے چلو، یہیں پینے کی ضرورت نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں جناب؟ دوا پینے میں دیر ہی کتنی لگے گی، یہ دیکھیے۔ یہ کہتے کہتے میں نے دوا کا ایک لمبا سا گھونٹ لے لیا۔ ڈھکنا بند کر کے شیشی میں نے واپس الماری میں رکھ دی۔ وہ بدستور پستول تھامے کھڑا تھا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میرے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ احمق مجھے، یعنی کہ ایک غیبی آدمی کو اغوا کرنے آیا تھا۔ جلدی چلو، اس نے پھر سے پستول لہرایا۔ میں نے بوکھلا کر اپنے سائے پر نظر ڈالی۔ سایہ ابھی تک معدوم نہیں ہوا تھا، گویا دوا پھر ضرورت کے وقت دغا دے گئی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیے، میں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، کوئی پڑوسی مل جائے تو یہ ظاہر نہ کرنا کہ میں تمہیں زبردستی لے جا رہا ہوں، ورنہ اسی وقت گولی مار دوں گا۔ میں اپنی تقدیر کو کوستا اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس نے پستول والا ہاتھ جیب کے اندر کر لیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ چوکس ہے۔ ہم باہر نکلے ہی تھے کہ نسیم صاحب ماں اپنے 4 مہمانوں کے نازل ہو گئے۔ ان کے مہمان اب صحت یاب ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے بکرا قصائی کو دیکھتا ہے۔ ارے بھائی، میں تو آپ ہی کے پاس آ رہا تھا۔ نسیم صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے تو پوچھ لیا۔ وہ 5 میرے اور بن بلائے مہمان کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ بن بلایا مہمان خاصا گڑبڑایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جی فرمائیے، میں نے نسیم صاحب سے پوچھا۔ آپ ذرا میرے ساتھ تو آئیے، انہوں نے کہا۔ پھر وہ میرے بن بلائے مہمان کی طرف مڑے۔ معافی چاہتا ہوں جناب، بس 1 منٹ لوں گا۔ وہ محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ نسیم صاحب ہاتھ تھام کر مجھے ایک طرف لے گئے۔ ان کے مہمان اور میرے بلائے جان 5 ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ یار ابو بھائی، یہ مہمان تو میری جان کو آ گئے ہیں، وہ گڑ گڑانے لگے۔ تو بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں واقعی آصف ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس بے تکے سوال پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں کیا جانوں؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ میرا مطلب ہے، میرے مہمانوں کو اپنے گھر ٹھہرا لیجئے۔ اگر آصف کو میرے گھر بھیج سکیں تو کیا کہنے، بس کسی نہ کسی طرح ان کمبختوں کو ڈرا دیجئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو آصف نظر آتا ہوں یا آصف میرے رشتہ دار ہیں؟ میں بھنا گیا۔ معاف کرنا بھائی، میری تو عقل ہی خبت ہو کر رہ گئی ہے۔ نسیم صاحب مایوس لہجے میں بولے۔ آپ کو بلا وجہ زحمت دی، آئیے چلیں۔ ہم دونوں واپس آئے تو میرے اور نسیم صاحب کے مہمان وہیں کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں چمکنے لگی جو مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ پھر نسیم صاحب اپنے مہمانوں کے ساتھ چلے گئے اور میں اس شخص کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اچانک مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ بھاگنے کا اتنا اچھا موقع میں نے ضائع کر دیا تھا۔ چلو، بن بلایا مہمان غرایا۔ ہم کار کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے کار کی عقبی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو میری روح فنا ہو گئی۔ عقبی نشست پر 2 خونخوار کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈرائیور بھی کم خوفناک نہیں تھا۔ چلو بیٹھو، جلدی کرو۔ میں دل ہی دل میں جل تو جلال تو کا ورد کرتا ہوا پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کی قسط کا۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اس کہانی کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔